نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، تو اس میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مقام پر رہنمائی کی گئی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے حوالے سے ایک حکم صادر فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو کوئی سخت لفظ بول دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ ایک طرف مشرکین ہیں، ایک طرف کافر لوگ ہیں، اور دوسری طرف مسلمان لوگ ہیں۔ اب کافر لوگ مسلمانوں کے اوپر مختلف طریقے سے ظلم و ستم کرتے، مسلمانوں کو ستاتے، مختلف تکلیفیں دیتے، اور زبان کے ذریعے سے بھی مختلف قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان فرما دیا کہ ان کی گالی کا جواب گالی کی صورت میں نہیں دینا، ان کے تشدد کا جواب تشدد کی صورت میں نہیں دینا، ان کی اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال انگیزی کی صورت میں نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي، وَقُلْ اور فرما دیجئے، لِعِبَادِي میرے بندوں کو، یقولو کہ وہ کہہ دیں، الَّتِي ہِیَ أَحْسَنُ وہ بات جو بہتر ہو۔ میرے بندوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی زبان سے وہ بات نکالیں جو بہتر ہو۔ اگلے بندے کی گالی سن کر زبان سے گالی کے ذریعے جواب دینا، یہ غیر اخلاقی گفتگو ہے، یہ ناشائستہ گفتگو ہے، اور یہ قرآن پاک ہمیں جو تلقین کر رہا ہے، اور جس موقع کی یہ بات قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے، موقع کیا ہے؟ مقابلے کے اندر مشرک کھڑا ہے، مقابلے میں کافر کھڑا ہے، اور وہ اپنی زبان سے غلط بکواسات کر رہا ہے، اور قرآن پاک کیا ہدایت دیتا ہے کہ اس کی بکواس کو سن کر تم اپنی زبان سے غلط بات مت نکالو، اس کی گالی کو سن کر تم اپنی زبان سے گالی مت نکالو۔ کیا کریں؟ وَقُلْ لِعِبَادِي اے میرے پیغمبر بتا دیجئے اپنے بندوں کو، یقولو کہ وہ کہیں، الَّتِي ہِیَ أَحْسَنُ وہ بات جو بہتر ہو۔ اخلاقی گفتگو کریں، اخلاقیات سے نیچے کی گفتگو مت کریں، گالی گلوچ اور اشتعال انگیزی والی گفتگو، ایسے کام یہ مشرک کے کام تو ہو سکتا ہے، ایک کافر کا کام تو ہو سکتا ہے، ایک جاہل اور دیوانے کا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اللہ نے کس موقع کی سمجھائی؟ کہ مقابلے کے اندر کافر اور مشرک ہے، اور اگر مقابلے کے اندر مسلمان کھڑا ہو تو پھر اس کے لیے
کیا یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان نے گالی دی تو دوسرا مسلمان اس کو گالی کا جواب گالی کی صورت میں دے؟ اور مقابلے کے اندر اگر بھائی کھڑا ہے، کیا اجازت دیتی ہے شریعت؟ کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ جب ایک کافر کو جواب دینے کی شریعت اجازت نہیں دے رہی اور وہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم غیر اخلاقی گفتگو نہیں کر سکتے، تم وہ بات اپنی زبان سے نکالو جو بہتر ہو، تم وہ دو جو تمہارے پاس ہے، اس نے وہ دیا جو اس کے پاس ہے۔ انسان جب اپنی زبان کو گالم گلوچ پہ چلاتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے اندر کا خلاصہ بتا رہا ہے کہ میں اندر سے اتنا گندا ہوں۔ زبان انسان کے اندر کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ زبان جب گالی بکتی ہے، زبان سے گالم گلوچ اور غیر اخلاقی گفتگو اور ناشائستہ اور گندی گفتگو آتی ہے تو وہ انسان کے اندر کا پتہ بتاتی ہے کہ انسان اندر سے اتنا گندا ہے اور غلیظ ترین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو سمجھایا کہ کافر بھلے سے جو مرضی کرتا رہے لیکن تم نے غیر اخلاقی گفتگو نہیں کرنی، تم نے اپنے اندر کی جو اچھائی ہے وہ زبان پر لانی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری جو عداوت اور دشمنی ہے وہ صلح کے اندر بدل جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں روزانہ اس کو کس انداز سے بات کرتا ہوں، کتنا تلخ لہجہ استعمال کرتا ہوں، اور یہ آگے سے نرم لہجہ استعمال کرتا، تو اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ تو ہمارے صبر کر لینے سے اگر کوئی بندہ راہ راست پر آ جائے تو ہمارے لیے یہ آخرت کے اندر بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا کامیابی کا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، ان بے شک، الشیطان شیطان، ینزغ جھڑپ کرواتا ہے، بینہم ان کے درمیان، ایک کافر اور مسلمان، ایک مسلمان دوسرا مسلمان، ایک خاتون دوسری خاتون، یہ جو آپس کے اندر کبھی گرما گرمی ہوتی ہے یہ شیطان درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، وہ جھڑپ کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ شیطان تو یہی چاہتا ہے جتنا گند سے گند بکا جاتا ہے وہ بکو، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان نیکی سے دور ہوتا جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا، شیطان کے قریب ہوتا جائے گا، اور جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی پھر شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا، اور شیطان جو مرضی اس کی زبان سے نکلواتا رہے اور جو مرضی اس سے کرواتا رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان کے درمیان۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، ان بے شک شیطان کانا ہے للانسان انسان کا، عدوا مبینا پکا دشمن، ایک وہ دشمن جس کو ہمارے گھر کے خاندان کے افراد بتائیں کہ فلاں بندہ تیرے ساتھ دشمنی کر چکا ہے، ذرا خیال سے، ایک وہ دشمن جس کو گلی محلے والے بتائیں کہ فلاں بندہ تیرے ساتھ دشمنی کر چکا ہے، یہ وہ دشمن ہے کہ خالق بتا رہا ہے، ہمارا مالک بتا رہا ہے، ہمارا رازق بتا رہا ہے، ہمارے ساتھ محبت کرنے والی ذات بتا رہی ہے کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے، ذرا احتیاط کر جاؤ، بچ جاؤ اس سے۔ اب جب دشمن جھڑپ کروائے گا، دشمن جب لڑائی کروائے گا تو کیا وہ خیر خواہی کی بات نکلوائے گا؟ وہ تو اشتعال انگیزی کی گفتگو کروائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے، پتھر کا جواب گولی سے دلوائے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر قتل و غارت پر بات آ جائے گی، قتل و قتال پر بات آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح اعلان فرما دیا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر ایک کافر کھڑا ہو، مشرک کھڑا ہو، اور وہ زبان سے غلط بات نکالے اور مسلمان اس کو گندگی کا جواب گندگی کی صورت میں دے، یہ اجازت نہیں۔ گالی کا جواب گالی کی صورت میں دے، یہ اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، تمہارے رب کو پتہ ہے
کہ تم کیا اعمال کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے۔ جب کوئی کافر گندگی کی بات کرے گا تم صبر کرو گے، اور اللہ فرما رہے ہیں ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہاری اس حالت کو خوب جانتا ہے، یہ صبر کرنے کو رب جانتا ہے، اور اللہ صبر کرنے کا بدلہ ضرور دے گا۔ تمہارا یہ اجر ضائع نہیں ہوگا، تمہارا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ اللہ چاہے یرحمکم، رحم کر دے تمہارے اوپر، اللہ رحمت کر دے اور تمہیں نیکی کی توفیق دے دے۔ او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، یعنی تمہیں نیکی کی توفیق چھین لے اور گندگی باتیں اور گندے الفاظ وہ سارے تمہاری زبان سے جاری کر دے، کفر و شرک جاری کر دے اور پھر عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو علیہم، ان پر، وکیلا، ذمہ دار بنا کر۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچائیں۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آئے ہیں۔ ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ ہدایت کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے باہر چوک میں کوئی آدمی کھڑا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے برکت چوک جانا ہے تو مجھے راستہ بتا دیجئے، مجھے بتائیے برکت چوک کہاں ہے۔ اب ایک آدمی اس کو راستہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے سیدھا چلے جائیں، پھر تھوڑا سا اس طرف مڑیں گے تو برکت چوک آ جائے گا۔ یہ ہے اراءۃ الطریق۔ اور ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کو موٹر سائیکل پر ساتھ بٹھایا یا پیدل ہی اس کو پکڑا اور اس کو توڑ وہاں پر برکت چوک چھوڑ کر آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اب نبی کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ آپ ہدایت دیں، رہنمائی سکھائیں لوگوں کو۔ تو کون سا معنی ہے اراءۃ الطریق والا، کہ نبی کا کام ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، آگے منزل تک پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن کسی نبی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے لوگوں نے منزل کیوں نہیں اختیار کی، آپ کے لوگوں نے اسلام اختیار کیوں نہیں کیا۔ سوال یہ ہوگا آپ نے ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے تبلیغ کر دی تھی، آپ نے بات پہنچا دی تھی، بس یہ ذمہ داری ہے۔ جب ایک نبی کی ذمہ داری یہ ہے تو جو نبی کا نائب ہوگا، آج کا تبلیغ کرنے والا ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہے کہ وہ تبلیغ کرے، وہ بات پہنچائے، اور اس بات کو منوانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کب کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور پوری کی پوری ہدایت اس کو دے دیتا ہے۔ یہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں، عام بندے کے اختیار میں کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک علیہم وکیلا، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو علیہم، ان پر، وکیلا، ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہونے چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سب کو تبلیغ کرنی ہے، ان سب کو پیغام پہنچانا، بس یہ ذمہ داری۔ اور اس میں اپنی وسعت کے مطابق جتنی بھی وسعت اللہ نے طاقت دی ہے وہ پرزور طریقے سے اپنا کام کریں، آگے پھر اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، کس کو نہیں پہنچاتا۔ اب اس سے اگلی آیت مبارکہ میں کافروں کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا جواب،
کفار کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کے حوالے سے اعتراض تھا کہ اے انسان ہیں، ہم ان کو نبی کیسے مانیں؟ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ، اور تیرا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، ان کو، فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہیں۔ جو زمین میں ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن یہاں آسمانوں میں مخلوق سے مراد فرشتے ہیں، زمین میں مخلوق سے مراد جنات اور انسان ہیں، کیونکہ یہ تینوں مخلوقات تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اب ان تینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، انسان کو نبی بنایا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں آسمانوں میں کون ہے، زمین میں کون ہے، اور کون اہل ہے نبوت کا، یہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے کسی کو کیا اعتراض؟ نمبر 2، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ فضیلت ہم نے صرف ان کو نہیں دی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی، بَعْضَ النَّبِيِّينَ، بعض نبیوں کو، عَلَى بَعْضٍ، بعض پر، دوسرے بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا نمبر ہے، آپ تمام نبیوں سے افضل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دوسرے نبیوں کو بھی بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے جب دوسروں کو فضیلت دی تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے دی، تو اس میں کیا اعتراض؟ ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، تو مشرکین کی طرف سے اعتراض آ گیا کہ آپ کے اوپر قرآن پاک کیسے نازل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی، ان کو بھی تو کتاب ملی، اسی طرح یہ آخری نبی ہیں، ان کو آخری کتاب قرآن مجید دے دی گئی، تو اس میں کون سے تعجب کی بات اور کون سے اعتراض کی بات باقی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پچھلی آسمانی کتابوں میں سے صرف زبور کا ذکر فرمایا، تورات اور انجیل کا ذکر نہیں فرمایا، خاص زبور کا ذکر فرمایا۔ اس کی مفسرین اکرام نے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہونے والی کتاب تھی، زبور کتاب، اس کے اندر 150 سورتیں تھیں، اور جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اسی طریقے سے زبور کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جب بھی تلاوت کرتے تو آپ کی تلاوت اور خوش الحانی کو دیکھ کر پہاڑ بھی اور فضا پر اڑنے والے پرندے بھی آپ کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا گیا تھا کہ آپ 4 سے 5 منٹ میں پوری کتاب زبور کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اور قرآن پاک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک بھی بہت سے اللہ کے ولی اور اللہ کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے ایک ہی مجلس میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور کچھ ایسے خوش نصیب کہ جنہوں نے ایک ہی رکعت کے اندر 2 نفلوں کی نیت باندھی اور ایک ہی رکعت کے اندر پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ یہ کرامتاً ممکن ہے۔ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں
کہ جس سے عام انسان کرنے سے عاجز ہو اور انسان کی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ اپنے کسی ولی کے ہاتھ سے وہ بات سرزد کر دے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولیوں سے یہ ممکن ہے۔ ہم آج سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رکعت کے اندر پوری قرآن پاک کی تلاوت کیسے ہوگی؟ یہ کرامتاً ممکن ہے، اللہ کی ذات کرواتی ہے۔ تو اب پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں اخلاقیات کے اندر یہ بات سکھائی کہ اگر تمہیں کوئی بد زبانی تمہارے سامنے کرتا ہے، غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے، تو تم نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا۔ رہی بات تمہاری کہ تم کس حالت میں ہو اور کیا کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جان رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کے جواب دے دیے۔ تو قرآن پاک کی جو بات بھی اب تک معلوم نہیں تھی یا معلوم تھی اور دوبارہ معلوم ہوئی ہے، اس کے اوپر اسی وقت سے نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اسی وقت عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، استقامت دے کہ ہم قرآن پاک کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔